سورہ نحل کی آیت نمبر 66، سورہ نحل کا 9واں رکوع اور 14ویں پارے کا 15واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں نگاہ حاصل ہونے کی جگہ ہے، بے شک تمہارے لیے جانوروں میں ضرور عبرت ہے۔ اگر تم اس میں غور کرو تو بہتر نتائج حاصل کر سکتے ہو اور حکمت الہیہ کے عجائب پر تمہیں آگاہی حاصل ہو سکتی ہے۔ یعنی اگر تم جانوروں پر غور کرو تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کے بہت سارے راز معلوم ہوں گے اور تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت مزید پیدا ہوگی۔ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث و دم، ہم تمہیں پلاتے ہیں اس چیز میں سے جو ان کے پیٹ میں ہے، گوبر اور خون کے بیچ میں سے، لبنن خالصا، خالص دودھ، سائغا للشاربین، گلے سے سہل اترتا پینے والوں کے لیے۔ سائغ للشاربین، سائغ اس مشروب کو کہتے ہیں کہ جو گلے سے آسانی سے اتر جائے۔ فرمایا کہ تم غور کرو، جانور کے پیٹ میں سے تمہیں پلاتے ہیں، دودھ پلاتے ہیں، وہ جہاں سے نکلتا ہے اس کے قریب ہی خون بھی ہے، گوبر بھی ہے، اس کے درمیان سے نکلتا ہے لیکن دودھ خالص ہوتا ہے، اس میں نہ گوبر کی آمیزش ہے اور نہ خون کی۔ اس دودھ میں کوئی شائبہ کسی چیز کی آمیزش کا نہیں، باوجود اس کے کہ جانور کے جسم میں غذا کا ایک ہی مقام ہے جہاں چارہ، گھاس، بھوسا وغیرہ پہنچتا ہے، اور دودھ، خون، گوبر سب اسی غذا سے پیدا ہوتے ہیں، ان میں سے ایک دوسرے سے ملنے نہیں پاتا۔ دودھ میں نہ خون کی رنگت کا شائبہ ہوتا ہے، نہ گوبر کی بو کا کوئی شائبہ ہوتا ہے۔ دودھ نہایت صاف، لطیف نکلتا ہے، اس سے حکمت الہیہ کی عجیب کاری ظاہر ہے۔ مردوں کے زندہ کیے جانے کا کفار انکار کرتے تھے، ان کو اس مسئلے میں دو شبے تھے۔ ایک تو یہ شبہ تھا انہیں کہ جو چیز خراب ہو گئی، فاسد ہو گئی، اس کی زندگی جاتی رہی، اس میں دوبارہ پھر زندگی کس طرح لوٹے گی؟ تو اس شبے کا ازالہ پچھلی آیت میں فرمایا گیا کہ تم دیکھتے رہتے ہو کہ ہم مردہ زمین کو خشک ہونے کے بعد آسمان سے پانی برسا کر زندگی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو قدرت کا یہ فیض دیکھنے کے بعد کسی مخلوق کا مرنے کے بعد زندہ ہونا ایسے قادر مطلق کی قدرت سے کیا بعید ہے؟ وہ قادر ہے، جو چاہے کرے۔ تو جو مردہ زمین کو زندہ کرنے پر قادر ہے، وہ زمین سے مردوں کو بھی زندہ کرنے پر قادر ہے۔ دوسرا شبہ کفار کا یہ تھا کہ جب آدمی مر گیا اور اس کے جسم کے اعضاء منتشر ہو گئے، مٹی میں مل گئے، وہ اجزاء کس طرح جمع کیے جائیں گے اور مٹی کے ذروں سے ان کو کس طرح الگ کیا جائے گا؟ اس آیت کریمہ میں جو صاف دودھ کا بیان فرمایا، اس میں غور کرنے سے وہ شبہ بالکل نیست و نابود ہو جاتا ہے کہ قدرت الہی کی یہ شان تو روزانہ دیکھنے میں آتی ہے کہ وہ غذا کے مخلوط اجزاء میں سے خالص دودھ نکالتا ہے، اور اس کے قرب و جوار کی چیزوں کی آمیزش کا شائبہ بھی اس میں نہیں آتا۔ اس حکیم برحق کی قدرت سے کیا بعید کہ انسانی جسم کے اجزاء کو منتشر ہونے کے بعد پھر جمع فرما دے۔
نعمت کا اتمام یہی ہے کہ دودھ صاف خالص آئے اور اس میں خون اور گوبر کے رنگ اور بو کا نام و نشان نہ ہو، ورنہ نعمت مکمل نہ ہوگی، اور جو اچھی طبیعتیں ہیں، جو سلیم طبیعتیں ہیں، وہ اس کو قبول نہ کریں گے۔ جیسی صاف نعمت اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے، بندے کو لازم ہے کہ وہ بھی اللہ کے ساتھ اخلاص سے معاملہ کرے اور اپنے عمل میں اخلاص رکھے، اپنے عمل کو خالص کرے، اس عمل میں ریاکاری، دکھلاوا، نمود و نمائش کی خواہش، ہوائے نفس کو ملنے نہ دے، اور اپنے عمل کو ان ساری گندگیوں سے پاک و صاف رکھے تاکہ یہ عمل قبول ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمارے عمل کو خالص فرمائے اور ان تمام گندگیوں سے، ریاکاری، دکھلاوا، عجب، نمود و نمائش کی خواہش، حب جاہ، حب مال اور ہوائے نفس سے اللہ تعالی ہمارے عمل کو محفوظ فرمائے۔ اگلی شاد فرمایا وَمِن ثمرات النخیل والأعناب، اور کھجور اور انگور کے پھلوں میں سے ہم تمہیں رس پلاتے ہیں، تتخذون منہ سکرا، کہ تم اس سے نبیذ بناتے ہو، ورزقا حسنا، اور اچھا رزق، یعنی تم کھجور سے، انگور سے سرکہ بناتے ہو، رب بناتے ہو، خرما بناتے ہو، معیز بناتے ہو۔ شرعی مسئلہ یہ کہ معیز اور انگور وغیرہ کا رس، حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ تفسیر خزانہ العرفان میں لکھتے ہیں، مویز اور انگور وغیرہ کا رس جب اس قدر پکا لیا جائے کہ 2/3 جل جائے اور 1/3 باقی رہے اور تیز ہو جائے، اس کو نبیذ کہتے ہیں۔ یہ حد سکر تک نہ پہنچائے اور نشہ نہ لائے تو شیخین کے نزدیک حلال ہے، اور یہی آیت اور بہت سی احادیث ان کی دلیل ہیں۔ یعنی مراد یہ ہے کہ انگور کا رس اگر اس کو پکا لیا جائے اور اس میں نشہ نہ ہو تو اسے نبیذ کہتے ہیں، اور اس کا استعمال درست ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، بے شک اس میں نشانی ہے عقل والوں کو۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا، یعنی شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈالی، اسے یہ بات سکھائی، اس کی فطرت میں یہ ساری چیزیں رکھیں۔ ان اتخذی من الجبال بیوتا، کہ پہاڑوں میں گھر بنا، ومن الشجر، اور درختوں میں گھر بنا، ومما یعرشون، اور چھتوں میں گھر بنا، یعنی چھتے بنا۔ ثم کلی من کل الثمرات، پھر ہر قسم کے پھل میں سے کھا، فسلکی سبل ربک ذللا، اور پھلوں کی تلاش میں اپنے رب کی راہیں چل کہ تیرے لیے نرم و آسان ہے۔ فضل الہی سے یہ نرم و آسان ہے جس کا تجھے الہام کیا گیا ہے، حتیٰ کہ تجھے چلنا پھرنا دشوار نہیں، اور تو کتنی ہی دور نکل جائے راستہ نہیں بھٹکتی اور اپنے مقام پر واپس آ جاتی ہے۔ اس آیت کریمہ میں شہد کی مکھی کا ذکر ہے، اور یہاں پر یہ ذکر کیا گیا کہ شہد کی مکھی کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ پھلوں کو، پھولوں کو حاصل کرنے کے لیے، یعنی ان کا رس حاصل کرنے کے لیے دور دور جاتی ہے۔ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے مکھی کو وہ نظام دیا ہے کہ اس کا چھتے سے تعلق رہتا ہے۔ یہ مکھی کئی میل دور چلی جاتی ہے رس کو چوسنے کے لیے، اور جب واپس آتی ہے تو راستہ نہیں بھٹکتی
اور اپنے چھتے ہی تک جاتی ہے۔ آج کل کے سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ جس طرح ایک موبائل کا موبائل ٹاور سے رابطہ ہوتا ہے، اسی طرح شہد کا چھتا شہد کی مکھی بناتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اسے یہ سسٹم سکھایا ہے کہ وہ ایک ایسا سسٹم بناتی ہے کہ اس سے شہد کی مکھی کا کنیکشن رہتا ہے، اور مخصوص قسم کی ریز نکلتی ہیں جس سے شہد کی مکھی اپنے ہی مقام تک پہنچتی ہے۔ شہد کی مکھی کے چھتے کو آپ دیکھیں تو شہد کی مکھی کے چھتے کو دیکھ کر اس کے بنانے کے انداز کو اور شہد کی مکھی کے نظام کو دیکھ کر کہ شہد کی مکھی کی ملکہ کس طرح پورا نظام چلاتی ہے، اور ایک چھتے میں پوری حکومت کا نظام موجود ہوتا ہے، سپاہی مکھیاں الگ ہوتی ہیں، خادم مکھیاں الگ ہوتی ہیں، تو یہ جو پورا نظام ہے اسے دیکھ کر انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی چھوٹی سی مکھی میں کیسی کیسی صلاحیتیں رکھی ہیں۔ آج کل کے سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ شہد کی مکھی ہو یا پرندہ ہو، ان کے دماغ میں قدرتی طور پر پروگرامنگ ہوتی ہے۔ جس طرح ہم کمپیوٹر میں پروگرامنگ کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جب بھی یہ جانور پیدا ہوتے ہیں تو ان کے ذہن میں قدرتی طور پر پروگرامنگ ہوتی ہے۔ انہیں اڑنے کے لیے پرندوں کو کہیں ٹریننگ کے لیے جانا نہیں پڑتا، وہ خود ہی جانتے ہیں کیسے اڑنا ہے۔ اسی طرح شہد کی مکھی کہیں سے ٹریننگ نہیں لیتی، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں ایسی پروگرامنگ رکھی ہے کہ اس کے مطابق وہ اپنی ضرورت کی تمام چیزوں کو جانتے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ یہ جو جانور ہیں، یہ پرندے ہیں، یہ مچھلیاں ہیں، یہ پھول پھل پودے درخت سبزے اناج، اس پر ساری زندگی گزر جائے، لوگ تحقیق کرتے رہیں، پھر بھی مکمل تحقیق نہیں ہو سکتی، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے بہت ساری عجیب و غریب باتیں لوگوں کے سامنے آتی جا رہی ہیں، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ وہ شہد کی مکھی کے کمال کو تو مانتے ہیں، لیکن جس رب نے یہ کمال اس میں پیدا کیا، بعض سائنسدان اس کے منکر ہیں۔ جو مسلمان سائنسدان ہیں وہ تو جب سائنس پڑھتے ہیں اور ایسی ریسرچ کرتے ہیں تو ان کے دل میں اللہ کی محبت اور بڑھ جاتی ہے، لیکن جو اللہ کی محبت سے دور ہیں، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، وہ شہد کی مکھی اور پرندوں کے کمالات کو تو مانتے ہیں، یعنی مصنوع کے کمال کو مانتے ہیں، لیکن جس بنانے والے نے انہیں پیدا کیا اس کی وحدانیت کو اور اس کی شان کو تسلیم نہیں کرتے۔ نصیب اپنا اپنا، اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم تو ایسی کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں اللہ کی محبت جو موجود ہے اس میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہر ایک انسان کو سمجھ عطا فرمائے۔ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، اس کے پیٹ سے ایک پینے کی چیز رنگ برنگی نکلتی ہے جس میں لوگوں کی تندرستی ہے، لوگوں کے لیے شفا ہے۔ شہد کے مفسرین نے 3 رنگ لکھے، ایک سفید رنگ کا شہد ہوتا ہے، ایک پیلے رنگ کا ہوتا ہے اور ایک لال رنگ کا ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اور رنگ ہوتے ہیں۔ یہاں پہ فرمایا مختلف الوانہ، رنگ برنگی چیز نکلتی ہے جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ شفاء للناس، لوگوں کے لیے شفا ہے۔ شہد کا استعمال شفا ہے، لیکن جس طرح دوائی میں مختلف مقداریں ہوتی ہیں، جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر کہتا ہے یہ گولی آپ کو آدھی کھانی ہے، یہ دن میں آپ کو 3 کھانی ہے، یا آپ کو دن میں 6 کھانی ہے، تو اسی طرح ہر بیماری کے لیے شہد کی مختلف مقدار ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی بارگاہ میں کسی شخص نے آ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائی کو پیٹ میں تکلیف ہے اور اس وجہ سے وہ بہت پریشان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے شہد پلاؤ۔ اسے شہد پلایا گیا۔ پھر انہوں نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ تکلیف تو اور بڑھ گئی۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کا کلام سچا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اسے شہد پلاؤ۔ انہوں نے پھر شہد پلایا تو اور تکلیف بڑھ گئی۔ انہوں نے پھر عرض کی تو آپ نے فرمایا اللہ کا کلام سچا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اسے اور شہد پلاؤ۔ پھر جب شہد پلایا گیا تو اس کی بیماری دور ہو گئی۔ تو محدثین اس حدیث کی شرح میں بعض یہ نقطہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے یہ جانتے تھے کہ ایک مخصوص مقدار جب شہد کی پیٹ میں جائے گی تو اس کا پیٹ صحیح ہو جائے گا۔ آج کل کے طبیبوں نے شہد کے مختلف طریقے بیان کیے اور اس پہ کافی ریسرچ کی گئی کہ کس بیماری میں شہد کس طرح استعمال کرنا چاہیے، لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے کہ شہد اصلی ہو، اور دوسری چیز ہے بھروسہ۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں فرمایا گیا فی شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ تو ہمارا یقین جتنا کامل ہوگا اتنا ہی کرم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یقین کی پختگی عطا فرمائے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانی ہے دھیان کرنے والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت پر غور و فکر کرنے والوں کے لیے ضرور نشانی ہے کہ اس نے ایک کمزور ناتواں مکھی کو کیسی عقل مندی اور دانائی عطا فرمائی اور کیسی باریک صنعتیں اسے عطا فرمائی، کس طرح وہ رس چوستی ہے، کس طرح اس رس کو جمع کرتی ہے، کس قدر خوبصورت وہ چھتا بناتی ہے، پھر چھتے کا نظام کس طرح وہ چلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں اور صفات میں کوئی شریک نہیں۔ اس سے فکر کرنے والوں کو اس پر بھی تنبیہ ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے ایک ادنا ضعیف سی کمزور مکھی کو یہ صفت عطا فرماتا ہے کہ وہ مختلف قسم کے پھولوں اور پھلوں سے ایسے لطیف اجزاء حاصل کرے جس سے نفیس شہد بنے، جو نہایت خوشگوار ہو، طاہر ہو، پاکیزہ ہو، فاسد ہونے اور سڑنے کی اس میں قابلیت نہ ہو۔ تو جو قادر حکیم ایک مکھی کو اس مادے کے جمع کرنے کی قدرت دیتا ہے، وہ اگر مرے ہوئے انسان کے منتشر اجزاء کو جمع کر دے تو اس کی قدرت سے کیا بعید ہے۔ وہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کو ناممکن سمجھنے والے کس قدر احمق ہیں اور وہ کس قدر عقل و شعور سے دور ہیں۔ اب اگلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنی قدرت کے وہ آثار ظاہر فرماتا ہے جو خود لوگوں میں اور ان کے احوال میں نمایاں ہیں۔ واللہ خلقکم، اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تمہارا وجود نہیں تھا، اللہ نے تمہیں وجود دیا، عدم سے اور نیستی کے بعد ہستی عطا فرمائی۔ کیسی عجیب قدرت ہے کہ تم نہ تھے، تمہارا عدم تھا، اللہ نے تمہیں وجود دیا۔ ثم یتوفاکم، پھر تمہاری جان وہ قبض کرے گا، وہ تمہیں زندگی کے بعد موت دے گا جب تمہاری اجل پوری ہو جو اس نے مقرر فرمائی ہے، چاہے وہ وقت جو مقرر فرمایا ہے وہ بچپن میں ہو، جوانی میں ہو، بڑھاپے میں ہو، جب وہ وقت آئے گا تو تمہاری روح نکالی جائے گی۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْأُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا،
اور تم میں کوئی سب سے ناقص عمر کی طرف پھیرا جاتا ہے کہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے. یعنی جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کچھ بھی نہیں جانتا ہوتا اور انتہائی کمزور ہوتا ہے، انسان جوانی کے بعد جب بڑھاپے کی طرف جاتا ہے تو آہستہ آہستہ کمزور ہوتا ہے، اور جب بہت لمبی عمر ہو جائے اور بڑھاپا بہت زیادہ ہو جائے تو بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ بچے کی طرح کمزور ہو جاتا ہے اور اس کا علم، اس کی عقل، اس کا شعور سب ختم ہونے کے قریب ہو جاتا ہے. یہ عمر کب شروع ہوتی ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ 60 سال کے بعد یہ زمانہ آتا ہے. 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال، کسی کے ساتھ یہ مسئلہ 110 سال میں ہوتا ہے، جس میں تمام حواس ناکارہ ہو جاتے ہیں، ساری قوتیں ناکارہ ہو جاتی ہیں، اور انسان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی کچھ نہیں جانتا. یعنی نادانی میں اور ناسمجھی میں وہ بچوں سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے. ان تغیرات میں اللہ تعالی کی قدرت کے کیسے عجائب مشاہدے میں آتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، مسلمان بفضل الہی اس سے محفوظ ہیں. طول عمر اور بقا سے انہیں اللہ کے حضور میں کرامت اور عقل و معرفت کی زیادتی حاصل ہوتی ہے. یعنی جو مسلمان نیک صالح ہو، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا ہو، تو جیسے جیسے اس کی عمر طویل ہوتی ہے اور جیسے جیسے وہ لمبی عمر پاتا ہے، زیادہ وقت گزارتا ہے، تو اللہ کے حضور اسے عزت نصیب ہوتی ہے اور اس کی عقل میں، اس کے علم میں اور معرفت میں اضافہ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ توجہ الی اللہ کا ایسا غلبہ ہو کہ اس عالم سے انقطاع ہو جائے اور بندہ مقبول دنیا کی طرف التفات سے مجتنب ہو. ہاں، یہ ہوتا ہے کہ جب نیک بندہ بہت زیادہ کمالات پا لیتا ہے تو اللہ کی یاد میں اور اللہ کی طرف متوجہ ہونے میں ایسا گم ہو جاتا ہے کہ پھر دنیا سے بے توجہی ہوتی ہے. اسے استغراقی کیفیات کہتے ہیں. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس نے قرآن پاک پڑھا وہ اس ارذل عمر کی حالت کو نہ پہنچے گا کہ علم کے بعد محض بے علم ہو جائے. یعنی حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ جو قرآن پاک پڑھے گا تو یہ قرآن پاک کی برکت ہے کہ جتنی بھی اس کی طویل عمر ہو، اس کی عقل صحیح سلامت رہے گی اور اس کا علم باقی رہے گا. بلکہ تو ہم نے تو یہ دیکھا کہ ایسے اللہ کے نیک بندے جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے ان کا حافظہ، ان کا علم اور قوی ہوتا جاتا ہے. ہاں، استغراق کی کیفیات کا معاملہ اور ہے کہ جب وہ اللہ کی یادوں میں گم ہوتے ہیں اور وہ خاص قسم کے معاملات کو دیکھتے ہیں. بعض ایسے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں، کبھی ہمارے سامنے بظاہر تو بیٹھے ہوتے ہیں لیکن اس پر وہ فرشتوں کو دیکھ رکھے ہوتے ہیں، اللہ کے ولیوں کو دیکھ رکھے ہوتے ہیں، تو اس طرف توجہ کی وجہ سے وہ لوگوں کی طرف توجہ نہیں کرتے، تو اسے استغراقی کیفیات کہتے ہیں. لیکن جب وہ اس سے باہر آتے ہیں تو ان کا حافظہ انتہائی قوی ہوتا ہے. ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے. سورہ نحل کا 9واں رکوع مکمل ہوا. دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں پاکیزہ زندگی عطا فرمائے. جب تک ہم زندہ رہیں اللہ مخلوق کی محتاجی سے محفوظ فرمائے. خیر، عافیت، سلامتی کی زندگی ایمان کے ساتھ نصیب فرمائے. اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو خیر، عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ تعالی اپنے محبوب کے جلووں میں اس حالت میں ہمیں موت عطا فرمائے کہ اللہ ہم سے راضی ہو، اس کے محبوب راضی ہوں. اللہ ہمیں رشک بھری شہادت نصیب فرمائے.